وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اور جس کسی نے اللہ کی بات مانی اور اس کے رسول کی بات مانی اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے اس کا تقوی اختیار کیا، یہی لوگ حقیقت میں مراد پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن اس کے حکم سے اور اس عمل کی فضیلت سے، اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی خوش دلی سے ان کی ہر بات ماننا، غیر مشروط بات ماننا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سے ہی ایک یہ کام بھی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، ایمان والوں کو براہ راست حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ 6 یا 7 ایسی آیتیں ہیں جن میں اسی انداز سے بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں بھی لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، خود بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، متقی ہوں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کی یہ بھی اطاعت ہے، بلکہ یہ ایسی اطاعت ہے تقوی، خشیت اللہ کی، کہ اگر یہ ہو انسان کے پاس، انسان کے دل میں یہ چیز، یہ جذبہ، یہ کیفیت موجود ہو اللہ کے ڈرنے کی، تو بہت ساری اطاعتیں اس ایک بات کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ انسان جھوٹ نہیں بولتا، 2 نمبر کاروبار نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں اپنا دل صاف رکھتا ہے، بد زبانی بد کلامی نہیں کرتا انسان، فحش گوئی نہیں کرتا انسان، صرف ایک بات کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی نا، وہ تقوی ہوگا، سب سے زیادہ۔ کیونکہ تقوی کی وجہ سے یہ نمازوں کی جو پابندی انسان کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بھی تقوی کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ تقوی ہوتا ہے تو انسان اپنی مصروفیات، کاروباری، دوسری تیسری، آرام، نیند چھوڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ تقوی ہو تو انسان ناانصافی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ تقوی ہوگا تو ڈنڈی نہیں مارے گا، حق نہیں مارے گا کسی کا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، مکی صورت ہے، سورہ فجر میں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثتیں ساری ہضم ہی کر جاتے ہو، چاٹ ہی جاتے ہو، پوری پوری وراثتیں سنبھال جاتے ہو۔ یہ کب انسان ہوتا ہے؟ جب تقوی نہ ہو۔ تقوی ہو تو انسان پھر یہ نہیں کرتا۔ تقوی نہ ہو، انسان ہر جگہ سے دولت لینے کی کوشش کرتا ہے، تقوی ہو تو انسان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اتنا فرق ہے۔
وہ آپ نے قصہ سنا نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی، خریدنے والے کا ہل زمین میں ہل چلاتے ہوئے ہل کہیں اٹک گیا۔ ہل کیوں اٹک رہا ہے؟ کوئی داتی چیز لگتی ہے، کھدائی کی، وہاں سے سونے اور زیورات کا، جواہرات کا بھرا ہوا ایک مٹکا نکلتا ہے۔ وہ مٹکا لے کے جس سے خریدی تھی پہلا مالک، اس کے پاس چلا جاتا ہے، بھائی یہ تمہاری زمین سے مٹکا نکلا ہے، میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ مٹکا نہیں خریدا تھا، یہ لے لو۔ وہ کہتا ہے بھائی میں اتنے عرصے سے ہل چلاتا رہا ہوں، مجھے تو یہ مٹکا کہیں ایسا پرابلم نہیں ہوا، میں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا سب بیچ دیا تھا، میں نے نہیں لینا۔ وہ کہتا ہے میں نے رکھنا نہیں ہے، میں نے زمین لی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں رکھنا، میں نے زمین اور جو کچھ تھا سب کچھ بیچ دیا، تمہارا ہے۔ جھگڑا ہو گیا، کسی منصف کے پاس چلے گئے، دونوں کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لینا۔ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے کلیم، جھوٹے گواہ، جھوٹے ثبوت، دو نمبر کاغذات بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نقل اصل سے بہتر۔ اصل مالک جو ہے وہ بیچارہ وہ پاؤں گھسیٹتے رہ جاتا ہے، دو نمبر کام کر کے، جھوٹی گواہیاں لا کے، دو نمبر کاغذات تیار کر کے وہ زمینوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور ادھر معاملہ یہ ہے میں نے لینا نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رکھنا نہیں۔ منصف کے پاس چلے گئے۔ ہمارے شیخ محترم مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ یہ فرمایا کرتے ہیں قسمت اچھی ہو تو انسان کو منصف بھی صحیح مل جاتے ہیں، جب بندے کی نیت میں فتور نہ ہو جائے، یہ دل ٹھیک ہو، یہ ٹھیک ہو جائے، اللہ سارے کام ٹھیک کر دیتا ہے۔ جب بندہ نیت سے ہار جاتا ہے، اللہ اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں کرتا۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، کام ٹھیک نہیں ہوتے، ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہو، رہنما ٹھیک مل جاتے ہیں، مشورے دینے والے ٹھیک مل جاتے ہیں۔ نیت ٹھیک تھی، 100 قتل ہو چکے تھے، نیت ٹھیک تھی توبہ کرنے کی، رہنما مل گیا، اور پھر توبہ بھی ایسی قبول ہوئی اس کی، اللہ نے اس توبہ اور واقعے کو اپنے نبی کے ذریعے قیامت تک زندہ کر دیا۔ کیا تھا؟ ایک عام انسان تھا نا، ایک عام بندہ تھا نا، یہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہاں سے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر دیتا، جو یہاں سے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملے ٹھیک کر دیتا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پی رہا ہے، بکری پانی پی رہی ہے، یہ بھیڑیا اور بکری پانی پی رہے ہیں، مالک پاس بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے، گزرنے والا رک گیا کہ یار یہ عجیب منظر کبھی دیکھا نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ مالک سے پوچھیں بات کیا ہے؟ وہ سلام پھر کے فارغ ہوا، اس نے کہا بھائی صاحب یہ بتائیں یہ جنگل کے جانوروں کی اور بکریوں کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا جب سے ہم نے رب سے صلح کی ہوئی ہے۔ یہاں سے بندہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا 3 دفعہ التقویٰ ہاں ہونا، یہاں تقویٰ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور بھائی صاحب میں نے یہ مٹکا رکھنا نہیں، میرا نہیں، میں نے زمین لی ہے، آپ کا ہے؟ یہ میرا ہے ہی نہیں، میں نے زمین اور جو کچھ تھا وہ بیچ دیا، میں نے اتنے سال زمین میں ہاتھ چلایا، مجھے تو آج تک یہ کہیں لڑکا اٹکا نہیں ہے، تمہارا ہی ہے۔ منصف کے پاس چلے جاتے ہیں، منصف کہتا ہے، ایک کو کہتا ہے تمہارے یار بچے ہیں؟ ہاں جی۔ ایک نے کہتا ہاں جی میری بیٹی ہے، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، ایسا کرو دونوں کی شادی کر دو اور یہ زیورات تحفے میں اپنے بچوں کو دے دو۔ تقویٰ، کوئی یہاں سے سیدھا ہو تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، یہاں سے کوئی سیدھا ہوتا ہی نہیں، یہ معاملہ کیسے سیدھے ہو؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان والے ہو ڈر جاؤ اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو۔ جب تم سیدھے ہو گئے اللہ کے ساتھ، زبانیں سیدھی ہو گئی، اللہ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملہ ٹھیک کر دے گا، کام سیدھے کر دے گا، کاموں کی اصلاح کر دے گا، عملوں کی اصلاح کر دے گا، دینی دنیاوی سارے کام ٹھیک ہو جائے گا تمہارے۔ تو تقویٰ، خشیت، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ ایک ضعیف روایت کے اندر، سند ضعیف ہے اس کی،
شاید اثر ہے ضعیف، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائیوں کی معراج اور چوٹی وہ اللہ کا ڈر ہے۔ کیا مطلب؟ جس میں جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا وہ اتنا دانا ہے، سمجھدار ہے۔ قرآن نہیں کہتا؟ سورہ فاطر پڑھیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں جو ڈرنے والے اصل لوگ ہیں وہ اصل علم والے لوگ ہیں۔ اس کو آپ اس آیت کا مفہوم دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو حقیقی علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو حقیقی اللہ نے علم دے دیا ہے۔ حقیقی علم کون سا ہے؟ قرآن حدیث کا علم، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یا دوسرے طرح سے سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں حقیقت میں وہی علم والے ہیں، یعنی علم کے لیے کوئی سند ہونا ضروری نہیں کہ فلاں یونیورسٹی سے، فلاں جامعہ سے، فلاں اسکول سے، ادھر سے پی ایچ ڈی کی ہے، پوسٹ ڈاک پی ایچ ڈی کر دی اس نے، یہ نہیں۔ علم اصل میں اللہ کی خشیت کے اندر ہے، علم اصل میں اللہ کے ڈر میں ہے، علم حقیقت میں تقویٰ کے اندر ہے۔ تقویٰ ہے، ڈر ہے اللہ رب العزت کا، تو علم والا ہے۔ اور یہ علم سے جو جس کو ہم علم عام طور پر کہتے ہیں، اللہ کے ہاں علم کی شان بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ مجادلہ میں علم والوں کی شان بیان، اور بھی قرآن بڑا پڑا ہے، لیکن اصل جو شان اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، علم ہو لیکن اگر عمل نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ گدھوں کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی ہوں۔ قرآن نے خود مثال بیان کی ہے۔ اصل شان کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حقیقت یہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس شخص کی شان ہے، اس کی کرامت ہے، اس کی عزت ہے جس میں تقوی زیادہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے، پوری امت کے سامنے یہ واضح کر دیا تھا، کالے گورے چٹے لال، یہ کسی میں کچھ فضیلت نہیں، عرب اور عجم ہونے میں کوئی فضیلت اور شان و شوکت نہیں۔ اگر شان و شوکت اللہ کے ہاں ہے الا بالتقوی، تو تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ڈرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ نے ان بندوں کی شان بیان کی ہے جو تجارت، خرید و فروخت، لین دین، دنیا کا مال، یہ چیزیں انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روکتی نہیں۔ یعنی اپنے بندوں کی تعریف کی، ایسے بندے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کسی قسم کی خرید و فروخت انہیں نہیں منع کرتی، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، جیسا سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور بنانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے، کام کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ بیٹا دونوں اللہ کے گھر کی مزدوری کر رہے ہیں، اور مزدوری کرنے کے دوران دل اور زبانیں اللہ کی یاد اور اللہ سے دعا میں مشغول ہیں۔ اسے کہتے ہیں، اس کیفیت کا نام دیتے ہیں کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کاموں میں مشغول ہیں اور دل جو ہے وہ محبوب کی محبت کے اندر مشغول ہے۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے تجارت نہیں منع کرتی، سودا خرید و فروخت منع نہیں کرتے، نہ نماز سے روکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے سے روکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل اتھل پتھل ہو جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، نہ دل اپنی حالت پہ قائم رہ سکیں گے اور نہ آنکھیں اپنی حالت پہ قائم رہ سکیں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے بڑی آنکھیں اس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بڑی آنکھیں اس دن شرم سے، شرمندگی سے، خجالت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ قیامت والے دن نہ دل اپنی حالت پہ قائم رہ سکیں گے، نہ آنکھیں اپنی حالت پہ قائم رہ سکیں گے۔ اس دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا ڈر، وہ قصہ کتنا مشہور ہے، اور اصل بات یہ ہے قرآن نے اس کیفیت کی بڑی تعریف کی ہے۔ دوستو ڈر اصل وہی ہوتا ہے
جو خلوت میں انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس ڈر یعنی جو اللہ کا ڈر ہے اس کا اثر انسان کے اعمال پر، اس کے رویے پر، اس کے اخلاق پر اگر حقیقی ڈر ہو تو بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. یہ ڈر ہی کی تو بات ہم کر رہے تھے. اللہ کا ڈر تھا تو وہ مٹکا نکلا ہوا اپنے پہلے بھائی کے پاس دے گیا تھا. اللہ کا ڈر تھا تو واپس کر رہا ہے. اللہ کا جو ڈر ہے یہ اس کا اثر انسان کے اعمال پر، اس کے رد عمل پر، اس کے جذبات پر، اس کے رہن سہن پر، اس کی خرید و فروخت پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کرنے والا تھا کہ اصل ڈر وہی ہوتا ہے جو خلوت کے اندر ڈر ہو، تنہائیوں میں ڈر ہو. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کی حالت میں، خلوت کی حالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت والے دن اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ دیگر روایتوں میں ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں. علامہ عطیہ محمد صالح رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح پر ایک کتاب لکھی ہے فی ظلال عرش الرحمن، جس میں رحمان کے سائے میں یا رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے لوگوں کی جو حدیث ہے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے پوری. اس میں اللہ کے اپنے سائے کے الفاظ بھی ہیں اور اللہ کے عرش کے سائے کے الفاظ بھی ہیں. دونوں طرح کی روایات جمع کی. اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے 7 خوش نصیب. ان میں سے جو آپ پڑھ لیں تقوی والی بات یہ آپ کے سامنے آئے گی. خلوت میں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. تو خلوت میں اللہ کو یاد کرے گا، آنسو بہیں گے، یقیناً یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. بلکہ باقی بھی آپ کیفیات پڑھ لیں جو آپ نے فرمایا امام عادل، امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ. امام عادل کون ہوگا؟ امام عدل کرنے والا وہی شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہی عدل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفارش کروائی گئی فاطمہ مخزومیہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی بڑی خاندانی عورت ہے، خاندان پورے کی بڑی جگ ہنسائی ہوگی اگر آپ نے ہاتھ کاٹ دیے، سفارش ڈھونڈ لی. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو ڈھونڈا کہ اللہ کے نبی کو سفارش کریں. وہ حب رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے. اسامہ جی سفارش کریں. وہ باتوں میں آ گئے، سفارش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، اللہ کی حدوں کے معاملے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب بھی یہ تھا جب ان میں کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا دیتے تھے اللہ کے دین کے مطابق، قانون کے مطابق. جب کوئی بڑا عزت والا نامی گرامی آدمی جرم کرتا تھا تو پھر اس کو سزا نہیں دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے لیے بھی میرا وہی فیصلہ ہوتا جو فاطمہ مخزومیہ کے لیے میرا فیصلہ ہے. امام العادل اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عدل وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا بھائی جان تو انسان عدل نہیں کر سکے گا. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص کو ایک نامی گرامی اونچے خاندان کی خوبصورت مالدار عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس کی دعوت یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا ڈر اصل وہی ڈر ہے جو تنہائیوں کے اندر. سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ، ان کا نمونہ قرآن نے بیان کر دیا. انہوں نے یہی کہا تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تمہارے فریب سے اور تمہارے جال سے. تو ڈر کیا ہے؟ جو خلوت میں ہو، جو تنہائی میں ہو. ایک ڈر ہوتا ہے قانون، ٹھیک ہے، قانون ہے بھی اسی لیے. ویسے قانون اگر اسلامی ہو اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہو تو یقین جانیے اس کی وجہ سے بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. قانون کی گرفت ہوتی ہے. وہ بیٹی اور ماں کا مکالمہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، بیچ دیں گے ہمارا گزارا ہو جائے گا. اس نے کہا امی خلیفہ کی پتہ نہیں کیا قانون بڑا سخت ہے، گرفت بڑی سخت ہے، پتہ چل گیا تو مارے جائیں گے. اس نے کہا
بیٹی خلیفہ کون سب دیکھ رہا ہے ہمیں، اور بیٹی کہتی ہے اماں جی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کی بات بھی آ گئی، قانون کے ڈر کی بات بھی آ گئی۔ قانون ہو تو لوگ اللہ سے بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، قانون بھی نہیں۔ جو اسلامی قانون ہے، اسلامی حدیں ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تنہائیوں میں اللہ کا ڈر، اللہ رب العزت کا خوف خلوت کے اندر، یہ ہمارے دین کی برکات ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے، وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، یہ صرف تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ رسول قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے نبی فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لوگوں کو سمجھائیے، نصیحت کیجئے۔ یہ سمجھانا اور نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ قصے آپ نے سنے ہیں، میں نے، ہم سب نے سن پڑھ رکھے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی قصہ ہے۔ بعض روایتوں میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کے دوران کسی جنگل سے گزرتے ہوئے چرواہے سے کہا کہ یار یہ چیک کیا کہ بندہ کیسا ہے، یار یہ بکری بیچو گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو غلام ہوں، میں مالک نہیں ہوں، بیچ نہیں سکتا، اختیار نہیں ہے۔ کہا کہ چلو پیسے لے لو، بکری مجھے دے دو، میں مسافر ہوں، میرا کام بن جائے گا۔ پیسے گھر لے جانا، مالک سے کہنا کہ بیڑیا کھا گیا تھا، بیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ غلام، وہ چرواہا یہ بات سن کر اللہ اللہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے کرتے وہ ایک پہاڑی کی طرف بھاگ نکلا، پہاڑی کی طرف چلا گیا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، اس کے رد عمل سے پتہ چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ سلوک کیسا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اپنا سامان درہم و دینار وغیرہ لے کے جایا کرتے تھے، ان کے آپ حالات زندگی پڑھیں، تقویٰ پھوٹ پھوٹ کر ان کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ کئی واقعات ہیں، سامان تجارت آیا ہوا ہے، ایک پارٹی آتے جی ہمیں بیچ دیں، اتنا نفع دیں گے، کہتے ہیں کل بتاؤں گا، دل میں نیت کر لی کہ میں ان کو دے دوں گا، ٹھیک ہے سودا بارے میں۔ شام کو ایک دوسری پارٹی آ گئی، اس نے اس سے ڈبل نفع دینے کی پیشکش کر دی کہ اس سے اتنا زیادہ نفع دیں گے ہم آپ کو۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے فلاں پارٹی کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں امام صاحب ہمیں پتہ چلا کہ بات کوئی نہیں ہوئی، صبح کا ٹائم آپ نے ان کو دیا ہوا، ہم اسی لیے آ گئے ہیں، آپ نے کہا ان سے بات کرنی۔ کہا نہیں، بخاری نے نیت کر دی تھی، اور بخاری اپنی نیت تبدیل نہیں کیا کرتا۔ یہاں تو بڑے بڑے اسٹامپ پیپر پر کئی کئی گواہوں کے سائن انگوٹھے کروانے کے بعد لوگ مکر جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا جی کیڑے اسٹامپ کی گل کرتے، یہ دیکھو، یہ دکھاؤ، دکھاؤ ذرا، پکڑا اس نے، اسٹامپ پھاڑ دیا اس نے، لو جی یہ ایسے اسٹامپ کی گل کرتے پہ اسٹامپ پھاڑ دیا۔ مکرنے والے اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی دل کی نیت بھی تبدیل نہیں کرتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کا ڈر ہو، انسان کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کے عمل اور رد عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا رد عمل میں بھی ناانصافی نہ کرو۔ رد عمل میں ایک طرف ایسے ناانصافی ہے، ایک بندے کی تمہارے ساتھ مخاصمت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دشمنی ہے، اور وہ تمہارے عدل و انصاف کے کٹہرے میں آ گیا ہے۔ فرمایا یہ سمجھ کر، یہ جان کر کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ آپ دیکھیں یہ کب ہوگا؟ جب تقوی انسان کے اندر ہوگا۔ تو ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، خلوت میں، تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اصل ڈرنے والے وہی ہیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ڈرانے کا اثر تو انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی دانائی ہے، اور یہ علم کی بہت بڑی سند ہے، علم کی۔ فرمایا اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں، وہ علم والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے رویے کا، اپنے معاملات کا، اپنی خلوتوں کا، اپنے لباس کا، اپنے چہرے مہرے کا، رشتے ناطے چھوڑنا، جھگڑنا، لڑائی، کوئی بھی معاملہ ہو، سب کے اندر دیکھیں ہم اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہیں۔
اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے؟ اللہ کا ڈر جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان کا جسم، انسان کا ظاہر، انسان کا باطن، اس کی کیفیات بالکل اور ہوتی ہیں. اور جب انسان اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے خوف سے عاری ہوتا ہے، پھر انسان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے لبریز کر دے. ہمارے دل ویران ہیں، اللہ اس دنوں ہمارے ویرانوں کو اپنے خوف سے آباد کر دے. ہمارے دل اندھیر نگری بن چکے ہیں، اللہ اپنے خوف سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب